बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का वीडियो दिमागी अमराज से थोड़ा मुख्तलिफ है और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से रिलेटेड है, ताकि सुनने वालों को ये समझ आए कि दिमाग के कौन कौन से हिस्से हैं, ताकि वो ये समझ सकें कि उन हिस्सों में कौन कौन सी दिमाग की बीमारियां या आसाब की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले दिमाग या आसाब के मुख्तलिफ हिस्सों को समझ लेना चाहिए। जो सबसे मेन सिस्टम जिसका सबको पता है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकज़ी आसाबी निज़ाम बोलते हैं। इसमें दिमाग जिसको ब्रेन बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जिसको हरा मगज या रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी दरअसल वो लंबा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हरा मगज होता है। इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। दिमाग और उसके निचले हिस्से के बाद आसाबी निज़ाम है जिसको असबी निज़ाम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें आसाब आ जाते हैं जो कि तारों की तरह होते हैं और रीढ़ की हड्डी या हरा मगज से निकल के मुख्तलिफ पट्टों में जाते हैं। इन आसाब को पेरिफेरल नर्व्स भी बोलते हैं। ये आसाब जब पट्टों पे जाते हैं तो उनका जो कनेक्शन बनता है पट्टों के साथ उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या आसाबी जंक्शन बोलते हैं। इसके बाद पट्टे आ जाते हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने अलहदा से मुख्तलिफ आसाबी निज़ाम बनाए हैं जो कि मुख्तलिफ आज़ा पे मबनी हैं। इनको आज़ा पर मबनी आसाबी निज़ाम बोलते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा सिस्टम है वो हमारी आंतों पे और मैदे पे है और उसको मैदे का असबी निज़ाम या एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। मरकज़ी आसाबी निज़ाम, असबी निज़ाम और आज़ा पर मबनी आसाबी निज़ाम, ये तीन बड़ी डिविजन्स हैं। अब आपको समझाने के लिए कि मरकज़ी आसाबी निज़ाम क्या होता है। तो मरकज़ी आसाबी निज़ाम में जैसे हमने बताया कि दिमाग और हरा मगज होता है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये चेहरे की तस्वीर है और इसमें ये दिमाग दिखाया गया है। तो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मैं अभी अगली स्लाइड में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो इसके बड़े हिस्से हैं जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो सर की हड्डी है उसके अंदर होता है, इसको दिमाग भी उर्फ़े आम में बोला जाता है। दिमाग की हड्डी को स्कल बोलते हैं। दिमाग जो है उसको हेमिस्फीयर बोला जाता है। उसके निचले हिस्से को ब्रेन स्टेम बोला जाता है जिसके अपने मुख्तलिफ हिस्से हैं और उसके ज़्यादा फंक्शन चेहरे के आसाब या चेहरे के पट्टों से रिलेटेड है। इसके बाद दिमाग का पिछला हिस्सा है जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। ये एक पत्ते की तरह का हिस्सा होता है और इसका मेन काम आपके बैलेंस को बनाना होता है ताकि आपका बैलेंस खराब नहीं हो। और उसके बाद निचला हिस्सा जिसको हमने बताया कि रीढ़ की हड्डी या हरा मगज बोलते हैं। तो ये पूरा सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकज़ी आसाबी निज़ाम कहलाता है। ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं जैसे मैंने बताया कि उसका अपनी डिविजन्स हैं और उनके अपने अपने काम हैं। ये हड्डी से बाहर निकाल लें तो दिमाग ऐसे दिखता है और अगर इसको आप आम जुबान में देखें या बोलें तो ऐसे कहा जाता है कि बहुत सारे केचुओं को एक थैले में डाल दें और उस थैले में वो ऐसे इकट्ठे हो जाएं तो वो ऐसा दिखता है जैसा कि दिमाग है। इसका सबसे मेन या बड़ा हिस्सा फ्रंटल लोब कहलाता है जो कि अगली तरफ होता है, हमारे सामने की तरफ, और पीछे वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है जो कि पीछे की तरफ होता है और इसके नीचे वो पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे बैलेंस मेंटेन रहता है। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब के दरमियान में दो लोब और हैं। इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं
نیچرلی اس کی اپنی ڈویژن ہے ڈاکٹرز کے لیے جس کو میں ابھی نہیں بتاؤں گا. اور نیچے والا حصہ ٹیمپرل لوب کہلاتا ہے. اگر آپ کو ڈیسیجن کرنے میں کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے پلاننگ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے جیسا کہ ڈیمینشیا کے پیشنٹس میں ہوتا ہے تو یہ عموماً فرنٹل لوب کا فنکشن ہو سکتا ہے. اور اگر اس حصے میں فالج ہو جائے یا ڈیمینشیا ہو جائے یا یادداشت کا مسئلہ ہو جائے تو عموماً یہ والا حصہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. جو کہ فرائٹل لوب ہے جو کہ درمیان میں ہے اوپر والا حصہ یہ عموماً سینسیشن یعنی ہماری ہم نے جب کسی چیز کو ہاتھ لگایا جو محسوس ہوا اس کی جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ اس حصے میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اور بھی فنکشن ہیں جن میں کیلکولیشن ہے یا حساب کتاب ہے اور اس طرح کے دوسرے فنکشن ہیں. جو پیچھے والا حصہ ہے جس کو ہم آکسیپیٹل لوب بولتے ہیں اس میں نظر کا معاملہ دیکھا جاتا ہے اور یہ نظر کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیمپرل لوب ہے نیچے والا حصہ اس حصے میں یادداشت کا فنکشن ہے جو کہ فرنٹل میں بھی ہے لیکن ٹیمپرل میں زیادہ ہے اور ساتھ میں باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اسی میں ہے سننے کی صلاحیت بھی اسی میں ہی ہے. تو فرنٹل لوب فرائٹل لوب آکسیپیٹل لوب ٹیمپرل لوب یہ 4 بڑے حصے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. ریڑھ کی ہڈی یا حرام مغز جیسے میں نے بتایا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کا اسٹرکچر ہے اس کا کٹ سیکشن دیا گیا ہے. اگر ہم سامنے سے دیکھیں تو یہ مہرے ہیں یہ ڈسک ہے اور یہ مہرا ہے اور ان ڈسکوں اور مہروں کے بیچ میں یہ اعصاب تاروں کی طرح حرام مغز سے نکل رہے ہیں. اگر اس کا کٹ سیکشن دیا جائے تو وہ ایسا دکھتا ہے اور اس کے مختلف حصے ہیں لیکن اس میں یہ جو تتلی کی طرح کا اسٹرکچر ہے اندر اس کو گرے میٹر بولتے ہیں. جو اعصابی خلیات ہیں وہ اس حصے میں ہوتے ہیں اور اس سے وہ تاروں کی طرح اعصاب نکلتے ہیں. کیونکہ یہ سوراخ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اعصاب کا تھوڑا سا سوراخ چھوٹا ہو جانے سے پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے عموماً مریض کمر کے درد یا گردن کے درد کی کمپلین کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو حرام مغز پہ چوٹ آ سکتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب کا اور پخانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جسم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو سکتی ہے کیونکہ دماغ سے سارے کنیکشن اس حصے سے ہوتے ہوئے آگے پٹھوں میں جاتے ہیں. سو دماغ تو اس میں عموماً صحیح رہتا ہے لیکن اگر حرام مغز کو ضرب آئی ہے تو آپ کے نچلے حصے کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے. لیکن یہ تتلی کی طرح کا اسٹرکچر جو ہے یہ وہ اعصابی خلیات ہیں جن سے یہ تار نکلتے ہیں اور آگے پٹھوں میں جاتے ہیں. یہ وہی تتلی کی طرح کا اسٹرکچر بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور اس کے سائڈ پہ یہ جو ایریا ہے اس کو وائٹ میٹر بولتے ہیں. یہ وہی تار ہیں جو اوپر اور نیچے جا رہے ہیں لیکن جو سیل ہیں یا خلیات ہیں وہ اس تتلی کی طرح کے اسٹرکچر میں ہوتے ہیں. یہ تار نکل کے اکٹھے ہو کے آگے پٹھوں میں جاتے ہیں. پٹھے ایسے ہی ہیں جیسے الاسٹک یا ربر بینڈ ہوتے ہیں اور یہ جو جنکشن ہے جو اعصاب اور پٹھوں کا بنتا ہے اس کو نیورو مسکولر جنکشن بولتے ہیں. ہر حصے کے اپنے امراض ہیں اور ان کی اپنی علامات ہیں جو کہ ایک نیورو فزیشین زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. یہ اعصاب یا تار اکٹھے ہو کے آگے پٹھوں میں جاتے ہیں. تو بعض اوقات وہ سیدھے بھی چلے جاتے ہیں لیکن عموماً وہ اکٹھے ہو کے ایک بڑا تار بناتے ہیں اور آگے جا کے پٹھوں میں سپلائی کرتے ہیں تاکہ پٹھوں میں حرکت ہو. اس طرح کے 2 بڑے اسٹرکچر انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں جو کہ تاروں کا بڑا گچھا آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ہمارے گردن کے نیچے ہوتا ہے اور ایک ٹانگوں کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے. جو گردن سے نیچے والا حصہ ہے اس کو بریکل پلیکسس بولتے ہیں اور جو ٹانگوں سے اوپر والا حصہ ہے اس کو لمبو سیکرل پلیکسس بولتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سسٹم جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی انٹیرک سسٹم ہے یا اعضاء پہ مبنی اعصابی نظام ہے. اس کے کچھ کنیکشنز دماغ سے آتے ہیں اور کچھ کنیکشنز ان عضلات میں ہوتے ہیں.
اس کی دماغ سے جو کنیکشن آتے ہیں اس کی بڑی 2 ڈویژنز ہیں. ایک جو بڑی ڈویژن ہے اس کو آٹونامک نروس سسٹم بولتے ہیں. اس کا ایک ڈویژن سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے اور دوسرا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم. جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک دم سے آپ کے سامنے شیر آ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے. اس کو فائٹ اینڈ فلائٹ فنامنا بھی بولتے ہیں. جو دوسری ڈویژن پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہلاتی ہے وہ ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, یعنی آپ جب آرام سکون سے بیٹھے ہوں, کچھ نہ کر رہے ہوں یا سو رہے ہوں تو یہ والا سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے, جس کا مین کام آپ کے نظام کو مینٹین کرنا ہے. جیسے دل کی دھڑکن ہے, آنکھوں کا جھپکنا ہے, یہ چیزیں نارملی ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے سانس کا لینا ہے, اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا. سو آٹونامک نروس سسٹم جو کہ ہمیں نہیں اور ہم جس کو نہیں کنٹرول کرتے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے جسم میں, اس سسٹم کو بولتے ہیں جو کہ آٹونامک نروس سسٹم ہے. اس کے علاوہ جو برین اور اسپائنل کارڈ اور اعصاب اور پٹھوں پہ مبنی نظام ہے وہ ہے جس کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے حرکت بھی دے سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا. یہ عام آڈینس کو دماغ اور اس سے اعصاب سے جڑے مختلف سسٹمز کو سمجھنے کے لیے ہے, تاکہ جب وہ ڈاکٹر سے جا کے ملیں اور ڈاکٹر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ یہ سمجھ پائیں کہ جسم میں دماغ یا اعصاب کا کون سا حصہ افیکٹڈ ہے اور ان کی علامات یا مسئلے کیا ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.